ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ, طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ. دیکھو طیب ایسی پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو, آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے, لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جن کی جو نیچر پر ہے نا, ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے, جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ, اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل, جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں, کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو, اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے, خربوزہ بھی رکھا ہے, آم بھی رکھا ہے, اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے, پکوڑا بھی رکھا ہے. نا 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 نا, ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں, زیادہ نہیں کھا سکتے. باغات میں چلے جاؤ, پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا, میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں, توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان, اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں, نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے, وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں, اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے, سارے سیب اتنے کھائے ہم نے, اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے. باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں, ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی. تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا. اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان, یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے, زنا کرنا چھوڑ دے, شراب پینا بولو چھوڑ دے, داڑھی کٹانا چھوڑ دے, نماز قضا کرنا چھوڑ دے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے, رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے, لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی, گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے, لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی, چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی, لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا, تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے, کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں, زنا کرنا, نماز کا قضا کرنا, داڑھی کاٹنا, شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی, یہ چھوٹا گناہ ہے. بد نظری کی لت پڑ گئی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار, اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو, ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے, ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا, جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے, وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا, وہاں بھی دیکھو, وہاں بھی دیکھو. پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں, پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو, بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں.
بریک ضرور لگا لو, جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو, اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا, تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہو گے نا, اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا, کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سزا بھی دیتا ہوں, صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا, اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا, اور صدقہ بھی کیا, سزا بھی دی, روزہ بھی رکھا, پھر کر لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا, یعنی اس توبہ سے, یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا, یہ کبھی نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے, لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا, یہ غلط ہے, اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو. لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا, تو پھر اس سے آگے جاؤ گے. ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے, 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے, روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے, جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے, اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار, کرتا رہ یہ بیٹھ کے. یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی, یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں, نا, یہ آپ کو آگے بڑھائے گی, زنا کی طرف لے کے جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں, یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں, پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا, جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے, یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فحش فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے کی. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا, پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا, میں نے پھر یہ گناہ کر لیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نا, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا, تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا, وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں, لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے, وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو
انہوں نے کہا کہ